السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہوپ یو آل آر فائن اینڈ گڈ. سو آج ہم القرآن کلاس کا اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ترجمۃ القرآن میں سب سے پہلے بیٹا آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ روم. ٹھیک ہے، سورہ روم ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ روم کا جو ہے وہ میں آپ کو اس کا پورا مائنڈ میپ بتاؤں گی اور اس کی ساری چیزیں بتاؤں گی. سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ روم کا ہم ایک مائنڈ میپ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر سورہ روم بیٹا 21 سپارے یعنی 21ویں سپارے کی صورت ہے. اور یہ جو ہے اس کی سب سے ساری آیات جو ہیں اس میں ٹوٹل 60 آیات ہیں. اور اس میں کتنے رکوع ہیں؟ اس میں 6 رکوع ہیں. اور یہ مکی صورت ہے کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں پیشن گوئی کی گئی تھی. پیشن گوئی کس بارے میں کی گئی تھی؟ رومیوں کے لیے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ رومیوں کے احوال کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی. اس وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ روم رکھا گیا. اور اس پیشن گوئی جو تھی وہ ہماری جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی تھی. اور وہ 3 پیشن گوئی کس بارے میں تھی؟ رومی بیسکلی ایک سلطنت تھی. روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی. قرآن پاک میں اس صورت کے اندر رومیوں کے شکست کا ذکر تھا اور کچھ سالوں میں ان کے دوبارہ فتح کا ذکر تھا، یعنی غالب آنے کا ذکر تھا. اس وجہ سے صورت کا نام سورہ روم رکھا گیا. ٹھیک ہے، اس صورت کا آغاز بچوں ہوا تھا حروف مقطعات. حروف مقطعات وہ لفظ ہوتے ہیں جن کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس کا آغاز بھی حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع ہوا تھا. اور اس میں جو 3 پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ روم مغلوب ہو جائے گا یعنی روم کو شکست ہو جائے گی. اس کے بعد روم دوبارہ فتح یاب یعنی غالب ہو جائے گا. اور مسلمان جو ہیں وہ غزوہ بدر کے موقع پہ ان کو بھی فتح ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تھا. اور اس میں ایک اور جو چیز ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام کی صداقت، اسلام اور قرآن کی صداقت اور انسان کی کردار سازی کا بیان ہے. اب اس صورت کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. سورہ روم کی جو ڈیٹیل پڑھنے کی ضرورت ہے، اس ڈیٹیل کا میں نے ایک آپ کو جو ہے ایک مائنڈ میپ اس کا بنا دیا ہے اور ایک اس کا کوسچن ہے. ہم اس کوسچن کو ہے وہ باری باری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹس یہ کوسچن بنانے کا مقصد یا اس کے پیٹرن کو الگ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ بک میں سے چیپٹر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے اور یہ چیپٹر کو آپ کیسے اٹیمپٹ کریں گے. تو بک میں جو ہے وہ ایک اکٹھا لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے سورہ روم. ٹھیک ہے، آیات اس میں 60 ہیں، رکوع جو ہیں وہ 6 ہیں. جائے نزول اس کا کیا ہے کہ یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ یہ صورت مکی ہے کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اب اسٹوڈنٹ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کے سچا ہونے کا ثبوت ہے. اس صورت کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے یعنی شکست ہو جائے گی روم کو اور پھر سے دوبارہ غالب آنے کا ذکر ہے. اور یہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی تھیں. اور اس سچ ثابت ہونے کی بہت بڑی وجہ سے یہ کافی زیادہ مشہور ہے یہ صورت. اور پھر اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ روم بھی رکھا گیا. روم یعنی رومی لوگ. خلاصہ، سورہ روم کا خلاصہ اسلام کی صداقت اور انسانوں کی کردار سازی ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی صداقت کا بیان ہے اور انسانوں کی کردار سازی کا بیان ہے. اور یہ سارا جو کچھ ہے ہیڈنگز اس میں نے آپ کو بنا دی ہیں. ہم باری باری پڑھیں گے تو پھر آپ جب چیپٹر پڑھیں گے یہ نوٹس پڑھنے کے بعد تو آپ کو چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. اب آغاز کیا ہے؟ اس صورت کا آغاز سورہ بقرہ کی طرح حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوتا ہے. سورہ بقرہ کا بھی آغاز الف لام میم سے شروع ہوا تھا نا، تو سورہ روم کا بھی جو آغاز ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے سورت کا آغاز. حروف مقطعات اللہ پاک کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. اس لیے اور اگر ان کا مطلب ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو قرآن سے ہدایت لینے میں ہمیں کوئی کمی پیشی نہیں رہتی. اس لیے ہم جو ہے وہ حروف مقطعات کا مطلب نہیں جانتے. یہ 3 پیشن گوئیاں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ پہلی پیشن گوئی کیا تھی کہ روم کو شکست ہو جائے گی. اور روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی اسٹوڈنٹس. کوئی آثار نہیں تھا کہ اس کو شکست ہو جائے، لیکن اس کو شکست ہوئی تھی ایرانیوں کے ہاتھوں. بدترین
جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ روم پھر سے غالب آ جائے گا۔ اتنی بدترین شکست کے بعد کسی کو بھی اس بات کا گمان نہیں تھا کہ رومیوں کو فتح ہو سکتی، لیکن قدرت کی جو کامل نشانیاں تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں اور روم جو ہے وہ دوبارہ غالب ہوا اور اس کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد تیسری پیشن گوئی یہ تھی کہ روم کی فتح والے دن مسلمانوں کو بھی خوشی ہوگی، اس کی فتح سے مسلمانوں کو بھی خوشی ہوگی۔ اب یہ بات اتنی انہونی کی طرح تھی کہ مسلمانوں کا روم کی فتح سے کیا تعلق، لیکن زمانے نے دیکھا کہ اس دن جو ہے وہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمان جو ہیں وہ غالب آئے تھے۔ اب اس کہانی کا پس منظر کیا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ اس کہانی کا پس منظر یہ تھا کہ روم اہل کتاب تھے، یعنی وہ عیسائی تھے، مسیحی بھائی تھے ہمارے، کرسچن تھے وہ بیسکلی۔ تو مسلمان کیونکہ اہل کتاب سے محبت رکھتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اہل کتاب سے ہمدردی تھی۔ اور ایرانی جو تھے وہ آتش پرست لوگ تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ بھی جو تھا وہ بتوں کی پوجا اور آگ کی پوجا ہی کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مکہ کو ایران سے ہمدردی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روم کو اور مسلمانوں کو فتح دے کے یہ ثابت کیا کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں اور اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام ہی سچا دین ہے اور پھر وہی غالب رہے۔ اب مضامین یہ ہیں کہ اتنے سارے مضامین ہیں، ٹوٹل 8۔ آپ چاہیں بیٹا جو اسٹوڈنٹس یاد کر سکتا ہے تو وہ اس صورت کے ترجمے میں چیزوں کا ان سارے مضامین کا واضح بیان ہے۔ اگر آپ اس کوسچن کو بہت اچھے اور ڈیٹیل میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، کچھ حوالہ میں ابھی بھی دے دیتی ہوں۔ سورہ روم ایک معجزہ ہے۔ کیسے اسٹوڈنٹ سورہ روم ایک معجزہ ہے؟ سورہ روم اس طرح ایک معجزہ ہے کہ وہ بات جو ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئی، جو ہوئی ہی نہیں، قرآن نے اس بات کے بارے میں کہا کہ روم جو ہے وہ فتح ہو جائے۔ بدترین شکست ہو گئی، کہیں کوئی آثار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ روم کو فتح ہو جائے گی، لیکن روم کو فتح ہو گئی تھی۔ تو سورہ روم میں قرآن پاک کے ایک معجزے کو ثابت کیا گیا ہے، تو سورہ روم یعنی قرآن ایک معجزہ۔ اب قیامت کے بارے بیان ہے کہ قیامت کا یہ ضرور آئے گی۔ اس صورت کے ترجمے میں واضح یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تم زمین پہ کیوں اکڑ کے چل رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو کیوں بھلائے ہوئے ہو، کہ فتح، شکست، اتنی بڑی بڑی چیزیں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم کس طرف جو ہے وہ اپنی زندگی کو لے کے جا رہے ہو؟ قیامت ضرور آئے گی اور قیامت کا آنا جو ہے وہ اٹل ہے۔ تو اس طرح قیامت کے احوال کا جو ہے وہ یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید باری کے دلائل، توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ جو توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوگا، اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ واقعات صورت کے ترجمے میں بیان کی گئے۔ شرک سے مذمت کی گئی ہے، یعنی شرک سے روکا گیا ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے معاملات، زمین اور جائیداد، سب دنیا کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ بندوں کے حقوق پہ زور ڈالا گیا ہے، کافی زیادہ زور ڈالا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر ہے کہ انسان کیسے کوئی چیز نہیں تھا، وہ نطفہ تھا، پھر اس پہ گوشت پہنایا گیا، اور پھر سارا کچھ کہ انسان کیسے ایک ناچیز سے وہ چیز میں تبدیل ہوا۔ پھر اسلام دین فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور جو اس کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو جو ہماری فطرت چاہتی ہے وہی اسلام کا بیان ہے۔ اور پھر بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں، نافرمان ہیں، ضد پہ اڑے ہوئے، ہٹ درم ہیں، تو ان کے برے انجام کا اقرار، واضح اقرار کیا گیا ہے کہ ان کا برا انجام۔ 9 ہیڈنگ ہے علمی اور عملی نکات۔ یہ واضح یہاں علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ یہاں سے اس کوشچن کو ہے جو وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں اسٹوڈنٹ اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ سورہ روم میں غالب آنے کی پیشن کی گئی ہے، رومیوں کے غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اس دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر میں۔ اللہ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ سورہ روم کا آغاز ہوا ہے
حروف مقطعات سے۔ قرآن میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہوتا ہے نافرمانی سے بچنے کے لیے، میرا خیال ہے تینوں چیزوں کے لیے، یعنی یہاں پہ تاریخی معلومات کے لیے بھی ذکر ہے، نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی، اور آثار قدیمہ بھی ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں گے تینوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے پرانی قوموں کے حالات۔ مطلب آپ جا کے انفارمیٹیو معلومات بھی لے سکتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے تھے، کس لیول کی وہ نافرمانی کرتے تھے اور اب ان کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ تو تینوں مضامین کے لیے آپ جو ہے قرآن میں نافرمان قوموں کا تذکرہ ہے۔ اب سورہ روم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس میں رومی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ رومی غالب آئیں گے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ اس کا یہاں پر ہیڈنگ ہے اتنا، یہ پہلے کوشچن کا نشان آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ روم کا خلاصہ، یہ یہاں تک ہے سورہ روم کا خلاصہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسلام کی صداقت اور انسانوں کے کردار سے علمی اور عملی نکات میں سے آپ کوئی سے دو جو ہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے، یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں جتنی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں بتائیں۔ اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، 3 پیشن گوئی کی گئی تھی، روم کے مغلوب ہونے، پھر سے غالب ہونے اور فتح مکہ، غزوہ بدر پہ مسلمانوں کی فتح کا۔ سورہ روم کا مفصل مضمون لکھیں جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں تفصیل سے بتا دیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو نہایت اچھی رائٹنگ میں خوش خطی میں لکھیں، اور جتنا کچھ آپ ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے اتنے ہی آپ کو نمبر ملیں گے اور اتنا ہی آپ کو اس بارے میں قرآن پاک کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔